صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو آمین زور سے کہنا چاہیے یا نہیں؟ بے شک کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، اور صحابہ کرام کی بھی یہ سنت ہے۔ کیا پالتو کتے کا شکار حلال ہو سکتا ہے؟ پالتو کتا جسے پالتو کتا ہی نہیں بلکہ قرآن میں یہ ہے وہ پالتو بھی ہو، اس کو آپ نے سکھایا ہو، سدھایا ہو۔ ایسا کتا جسے آپ نے بسم اللہ کر کے شکار پہ چھوڑا، اب وہ پکڑ کے لا رہا ہے اور وہ مر گیا، شکار تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو آپ کے لیے ذبح کرنا بسم اللہ اکبر کر کے یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے اور سال بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جو ماہرین تاریخ ہیں انہوں نے جب انگریزی تاریخ جو عیسوی کی ہے اس سے اور اس کو جب جوڑا اور اعداد اور شمار نکالے تو صحیح تاریخ 9 ربیع الاول آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جہاں البتہ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ 12 ربیع الاول کو۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام مورخین اور اصحاب سیر اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے ہیں، آپ کی موت 12 ربیع الاول کو آئی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے، دلوں سے تمنا تھی کہ آپ سے 1-2 سوالات کروں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نمبر 1، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس کو کے زمانے یعنی اپنے ان کو دیکھے تھے؟ اگر دیکھے تو کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ حضرت انس کیسے نماز پڑھتے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے؟ جو لوگ میاں یہ تو سینے پہ ہاتھ باندھنا آمین اور یہ اس کو تو صرف یہ ہمارے ہاں کا اصل مسئلہ نہیں ہے، اور نہ میں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضور پاک فرض نماز کے علاوہ 5 وقت کتنی رکعت نمازیں پڑھتے تھے؟ یعنی ایک مسلمان کو فرض نماز کے علاوہ کتنی سنت نماز کم از کم 5 وقت پڑھنا چاہیے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً فجر کے وقت، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت ہے، اور اسی طرح ظہر کے اندر شروع میں 4 رکعت ہیں یا 2 رکعت ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فرض نماز کے بعد 2 رکعت یہ سنت ہے جو سنت موقدہ ہے، اللہ کے نبی ثابت ہے۔ عصر کے پہلے غیر موقدہ سنتیں ہیں، بہرحال 4 رکعت وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن وہ موقدہ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، یہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد بھی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، تو عشاء میں 2 رکعت، مغرب میں، مغرب کے بعد 2 رکعت، اسی طرح ظہر میں، ظہر کے بعد 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت، اور اسی طرح سے فجر میں 2 رکعت پہلے۔ تو یہ سنتوں کی تفصیلات ہیں، اتنی پڑھنی چاہیے، اللہ جزائے خیر دے۔ سوال، کیا موت کے بعد برزخ میں روح اٹھائی جاتی ہے اور اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ موت کے بعد برزخ میں روح اٹھائی جاتی ہے، لوٹائی جاتی ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ روح لوٹائی جاتی ہے۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے، نہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے نہ اللہ نے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جب مرتا ہے آدمی تو روح لوٹائی جاتی ہے، فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں، اتنا ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں۔ کیا گانا جائز ہے؟ جیسے کہ دولہے کا بنایا ہوا گانا جو شادی وغیرہ میں گاتی ہیں، جن کا نام بہر کچھ بھی ہے۔ دیکھیں، شادی وغیرہ میں گانا وغیرہ اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بے حیائی فحاشی کی بات نہیں ہے اور عورتیں بیٹھ کے گا رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دف بھی بجا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، اور اس کو گوائیں یا پھلانے کو رنڈیوں طوائفوں کو بلائیں تو یہ حرام ہے۔ آپ وہ تمام سب غلط باتیں ہیں۔ جب کسی گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ 4 دن پر چہارم کرتے ہیں، 40ویں کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ اگر حنفی ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ امام صاحب سے ثابت نہیں ہے۔